حبیب اکرم صاحب نے ایک ولاگ کیا ہے جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب عمران خان کو اٹک جیل لے جایا گیا تو اس وقت قیدیوں نے کافی نعرے بازی کی، تو اس پہ کوئی آپ کی ان سے بات ہوئی یا انہوں نے کوئی احوال بتایا کہ جب ان کو شفٹ کیا گیا تو کیا صورتحال تھی؟ نہیں، شفٹ کے حوالے سے مجھے بتا رہے تھے کہ پہلے وہ اڈیالہ جیل لے کے جانا چاہ رہے تھے، تو بعد میں ان کا پروگرام بنا ہے یہاں پر لے جانے کا، شاید اس لیے کہ وہاں پر ہے اور بی کلاس نہیں ہے. خیر ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اڈیالہ جیل لے جاؤ، یہ تو ہم درخواست بھی ہم نے دی ہے اور وہ قانونی طور پر انہیں وہاں پر لے جانا چاہیے تھا کیونکہ کیس جو ہے یہاں کا ہے اور اس میں سزا ہوئی ہے. تو وہ کیا ریزن ہے؟ کوئی سیکورٹی کا بھی خدشات نہیں وہاں پر. تو ویسے ہی جو اٹک جیل ہے اس کے بالکل پاس آپ کو بھی نہیں گزرنے دیں گے کہ وہاں پر آپ جا کے ویڈیو بنائیں جس طرح سے آپ کھڑے ہیں، یہ بھی اجازت نہیں ہے. صحافیوں کو وہاں پر مجھے پریس کانفرنس بھی وہاں پر نہیں کرنے دی گئی. میں پھر یہ بار روم کے اندر گیا ہوں جو وہاں پر جو اٹک جیل کی ویڈیوز آئی تھی کہ کئی ہزار بندے اکٹھے ہو گئے، وہ جعلی ویڈیوز تھی. میں نے تو وہ ویڈیو نہیں دیکھی، لیکن دفعہ 144 وہاں پر لگا کر باقاعدہ طور پہ ہر بندے کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ وہاں پر کوئی کراؤڈ اکٹھا نہیں ہوا. کراؤڈ میں نے نہیں دیکھا. میں جس وقت وہاں پر گیا ہوں اس وقت کوئی کراؤڈ نہیں تھا کیونکہ کسی کو ادھر جانے کی اجازت نہیں تھی، اور جو لوگ اگر گئے بھی ہیں تو انہیں گرفتار کر لیا گیا. ہم گئے ہیں وہاں پر، کھانا ہم نے کھایا، واپسی پر میجر طاہر صادق کے گھر، تو اس کے گھر انہوں نے حملہ کیا ہے اور وہ ٹیبل توڑا ہے، وہ برتن انہوں نے توڑے ہیں جس پہ ہم نے کھانا کھایا. اس حد تک صاحب نے یہ بتایا کہ ان کو گرفتار کیسے کی، کیونکہ متضاد اطلاعات آ رہی ہیں، یہ تھوڑا سا بتایا. انہوں نے کہا کہ میں خود جو ہے وہ بالکل اندر، انہوں نے مجھے پتہ جب چلا ہے تو میں نے کہا کہ میں بالکل آ رہا ہوں، ان کو کہیں کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں ان کے ساتھ. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ جس طرح سے یہ تیسری دفعہ انہوں نے میرا گھر توڑا ہے اور میرے دروازے توڑ کے میری بیوی بشرا بیوی جو ہیں وہ اندر بیڈ روم میں تھیں اور وہاں پر انہوں نے وہ دروازہ توڑنے کی کوشش کی ہے. وہ بھی پھر باہر آ گئیں، وہ بھی بولتی رہی ہیں کہ آپ اس طرح سے نہ کریں، وہ اریسٹ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کے باوجود انہیں جس طرح سے پکڑ لو ایسے اور منہ کے اوپر کپڑا ڈال کے انہیں جو ہے وہ دبوچ کے جو ہے گاڑی میں لے گئے. اور انہوں نے کہا کہ میں تو جانے کے لیے تیار ہوں. جس طرح سے انہوں نے توڑے ہیں دروازے، لیگل ٹیم کو میری ہدایت ہے کہ اس کے اوپر لازمی کارروائی کریں. آپ کو بھی ایف آئی اے کی جانب سے رات نوٹس مل گیا، اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ شاید یہ جو بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کوئی نوٹس ملا ہو کہ آپ نعیم صاحب یہ عمران خان صاحب پورے ایتھلیٹ ہیں اور بڑے اسپورٹس مین ہیں، وہ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، تو وہاں پہ پھر ایکسرسائز کرنے کا ان کو کوئی موقع دیا جاتا ہے؟ کوئی ٹائم ان کا ہے یا وہ سیل کے اندر ہی ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں؟ وہ نہیں، میں نے اس حوالے سے نہیں پوچھا. ایکسرسائز تو ڈیفینیٹلی وہ کرتے ہیں، چھوٹا کمرہ بھی ہو، چھوٹی جگہ بھی ہو تو وہ کر رہے ہوں گے. میں نے اس حوالے سے نہیں پوچھا. میں نے سمپل ان کو پوچھا کہ رہ کیسے رہے ہیں، تو وہ انہوں نے بتایا. خود نہیں بتایا، وہ بھی میں نے پوچھا ہے تو انہوں نے بتایا. اچھا، آپ نے بتایا کہ ابھی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے کمرے کا دروازہ بھی توڑا گیا ہے، تو خان صاحب نے کچھ ذکر کیا ان کے دور میں جو ان کے سیاسی مخالفین تھے، جیسے مریم اور اورنگزیب کے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا، انہوں نے امریکہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں ایئر کنڈیشن بھی اتروا دوں گا اور ٹی وی بھی نکلوا دوں گا، یہ آصف زرداری اور یہ نواز شریف کے. تو کوئی ذکر کیا کہ مطلب اس حوالے سے کچھ یاد آیا ان کو؟ دیکھیں، میں نے ان سے اس حوالے سے کوئی سوال نہیں کیا، اور ڈیفینیٹلی اگر سوال کرتا تو ان کا جواب بھی یہی ہوتا کہ وہ دروازے اگر کسی جگہ پہ توڑے گئے ہیں تو میں نے تو کسی کو نہیں ہدایت کی ہوگی کہ وہ جا کر دروازے اس طرح سے توڑیں. کسی کے دروازے بھی اس طرح سے نہیں توڑنے چاہیے. اور جو یہ وارنٹ آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ دوسری دفعہ یہ مجھے ابڈکٹ کیا گیا. وہ کیسے ابڈکشن ہے کہ 12:30 بجے آرڈر اناؤنس ہوتا ہے، 1 بجے پولیس یہاں پر پہنچ جاتی ہے. اس کے ایک پروسیس ہے وہ کہ وارنٹ بھی اگر جاتا ہے آئی جی صاحب کے پاس، وہ آگے ڈپٹی کمشنر کو بھیجتے ہیں، وہاں سے ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو اپروچ کی جاتی ہے اور اسلام آباد پولیس جائے گی اور وہاں پر متعلقہ تھانے کے اندر جو ہے روانگی ڈالے گی، اور پھر جا کے گرفتاری جو ہے لیگلی طور پر انہیں کہا جائے گا کہ یہ وارنٹ ہیں، یہ ہم لے کے آئے سر، آپ چلیں ساتھ. اور اگر بندہ وہ بھاگے تو پھر اس کو پکڑا جاتا ہے. جو اس طرح انہوں نے کہا میں خود جانے کے لیے تیار ہوں. الٹا لوگوں کو آگے سے مارا ہے، گن مینوں کو اٹھا لیا ہے. جو ان کے سیکورٹی گارڈ تھے وہ بڑا ہنس رہے تھے کہ ان کو کیوں اٹھایا، انہوں نے کیا کیا. تو ان کا جو سٹاف تھا اس کو اٹھا لیا گیا. پر یہ سب کچھ تو خان صاحب کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے. یہ بتا دیں کہ اب جو 1 لاکھ کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے عمران خان بطور سابق وزیر اعظم، تو سابق وزیر اعظم تو نواز شریف بھی رہے ہیں، یوسف زئی گیلانی بھی رہے ہیں، تو کیا ان کو بھی 1 لاکھ ملی رہی ہے، نواز شریف صاحب کو بھی؟ جی، جس حد تک پتہ چلا ہے جو ہسٹری کے حوالے سے کہ ان کو اے سی وغیرہ اور سہولیات تھیں نواز شریف صاحب کو، جو خان صاحب نے اتروائی بھی تھی. دیکھیں اتروائی ہوں گی خان صاحب نے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن جو قانون کے مطابق ہے اگر اتری بھی ہیں تو وہ نہیں اترنی چاہیے. قانون کے مطابق جو قانونی طور پر فیسلٹیز ہیں وہ دینی چاہیے. ملاقات ختم کیسے ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ٹائم ہو گیا یا کیا؟ سر ہمیں کسی طرح سے جیل والوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اٹھ جائیں. پہلے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب اس کمرے کے اندر موجود رہے اور وہ آتے جاتے رہے. اکیلے بھی ہم بیٹھے رہے.
اور جس وقت ساری باتیں ختم ہو گئی، ان کی طبیعت اس طرح سے ہے کہ وہ کام کو زیادہ پریورٹی دیتے ہیں. اگر انہیں فوراً بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں نماز کا ٹائم ہو گیا تو فوراً اگر میٹنگ بھی ہو رہی ہے تو ادھر سے اٹھتے ہیں کہ میں نماز پڑھ لوں. اسی طرح سے ان کی روٹین اس طرح کی ہے کہ وہ زندگی میں ایک کام کے اوپر یہ نہیں ہوتا کہ بیٹھے ہیں تو لٹک ہی گئے ہیں. تو وہ بڑا زیادہ ٹائم تھا جو مجھ سے وہ ملے ہیں. ادروائز وہ روٹین کے مطابق 15 منٹ 20 منٹ کوئی بھی ڈسکشن ہوتی ہے وہ سمرائز کرتے ہیں کہ چھوٹی شارٹ بندہ کرے اور پروڈکٹیو بات کرے اور آگے بڑھے. مگر جیل سے باہر انہوں نے کبھی آپ کو اتنا ٹائم نہیں دیا؟ جیل کے بعد اس سے زیادہ بھی ٹائم ملا ہے. ملاقات کا بہت لمبی لمبی میٹنگز ہوئی ہیں، 2-2 3-3 گھنٹے بھی میٹنگز ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جب ہم پیشی ہوتی ہے تو 10-10 گھنٹے 15-15 گھنٹے بھی ساتھ ان کے رہے ہیں. وہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جیل میں انہوں نے اتنا ٹائم دیا. اس کے علاوہ بھی ان سے ملے ہیں، کام کے حوالے سے میٹر کرتا ہے. اگر ان کے ساتھ میٹنگ ہے، ویسے بیٹھے ہوئے کسی جگہ پہ وہ ایک الگ بات ہے. اگر ان کے ساتھ میٹنگ ہے تو اس کام کے حوالے سے کتنی لمبی بات ہو سکتی ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ 1 گھنٹے کی میٹنگ ہے. اب جیسے کہ توشہ خانہ کیس ہوتا تھا یہ نیب والا خواجہ آرا صاحب کے، تو وہ ہماری 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے میٹنگ لمبی ہو جاتی تھی کیونکہ وہاں پہ ڈیٹیل بتا کوئی ڈیوائس تو نہیں تھی، کوئی روم کیسا تھا؟ دیکھا تو میں نے کافی ہے کوئی وہ ڈیفینیٹلی کوئی ویڈیو میسج نہیں ریکارڈ کرایا خان صاحب؟ موبائل لے لیا ہوگا کوئی ویڈیو میسج، کوئی ٹک ٹاک؟ موبائل تو میرا جیل کے باہر ہی میرا لے لیا گیا. اور جو وہاں پر جو تھے نا جی وہ پولیس والے، ان کے پاس بھی نہیں موبائل تھا. موبائل جو ہے وہ چند لوگوں کے پاس تھے جو تصویریں بھی بنا رہے تھے، کوئی موبائل. اچھا، اور دوسرے قیدیوں کے اندر کیا صورتحال تھی؟ آپ کو کوئی نظر آیا ہے یا کسی سے بات ہوئی یا کوئی کیا کر رہے تھے وہ باقی قیدی لوگ جو عام بیچارے غریب؟ روٹین کے مطابق وہ میں نے جب میں نکلا ہوں تو اس وقت ان کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ کھڑے تھے، کوئی پتنی انٹری ان کی ہو رہی تھی. اور قیدیوں کے حوالے سے خان صاحب کو کیونکہ علیحدہ رکھا گیا، وہاں پر سپرنٹینڈنٹ صاحب یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ان کو ایکسیس ہے. اس کے علاوہ وہاں پر ایکسیس کسی کو نہیں ہے. مطلب جو لوگ جن کی ڈیوٹی ہے صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. اور جو پولیس والے ہیں، جیسے کہ مجھے لینے کے لیے ایک بندہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا آپ ملے ہو خان صاحب؟ انہوں نے کہا میں دیکھے ہی نہیں ہے. تو ادھر کسی کو ایکسیس نہیں ہے. پراپر انہوں نے بنایا ہو کہ یہ لوگ صرف جائیں گے. اچھا، وہاں پہ کھانا شانا دینے کے حوالے سے کیا وہ کوئی آپ نے انفارمیشن لی کہ کھانا دینے کون جاتا ہے یا کتنے ٹائم کھانا ملتا ہے؟ کھانا دینے کے حوالے سے انفارمیشن میں نے پوچھا کیا آپ کو ملتا ہے تو انہوں نے کہا کہ دال میں ٹھیک ہے جو بھی ہے دال ہے. اچھا، کہا جاتا ہے کہ جو ان کا اسٹائل تھا عمران خان جو ہے وہ جیل نہیں برداشت کر سکتے. ان کا یہ کہا جاتا ہے کہ جی شاید وہ پریشان ہوں گے اس سچویشن میں. رانا ثناء اللہ نے کافی کلیمز کیے. تو خان صاحب کے چہرے پہ کیسے آپ کو سر کیا تاثرات؟ میں مطلب یہ نہیں کہ اب ان سے مل کے آیا ہوں یا ان کی وکالت کرتے ہیں. مطلب میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو میں نے بہت زیادہ سیٹس، جیسے زمان پارک میں ملتے ہیں نا وہی انداز تھا خان صاحب کا. ہاں جی، جیسے ادھر آتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے، اس سے بھی کورٹ میں پھر بھی وہ ہوتی ہے حبس اور وہ ساری. وہاں پر تو وہ بالکل اس ٹائم نہا کے آئے ہیں، فریش تھے اور بڑا انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں ٹھیک ہے ڈی گلاس وغیرہ بھی نہیں ہے تو نہا کے کیسے؟ دیکھیں وہ جو انہوں نے ڈریس پہنا ہوا تھا، جو انہوں نے منہ کے اوپر بال بھی گوئے ہوں گے یا چہرے دھوئے ہوگا، تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ نہا کے آئے تو فوراً فریش ہو کے آئے. نہیں مطلب شاور تو ان کا خراب ہے نا. شاور تو جو واش روم، آپ اگر دوسرا شاور ہے نہانے والا کوئی سائڈ پہ لگا ہوا تو وہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ٹھیک ہوگا، یا انہوں نے تھوڑا پانی نہ، لیکن جو ان کی لک تھی وہ اس سے بڑے فریش لگ رہا تھا. شیو وغیرہ بھی ان کو موقع ملتا ہے سب کچھ؟ شیو کل تو ان کی نہیں ہوئی تھی. ان کے ڈاکٹر کے وزٹ کے حوالے سے کیا ہے؟ کوئی ڈاکٹر ایک بندہ ان کو نہیں جو ہے ڈاکٹر ہمارا، کیونکہ ان کا اسپیشل ڈاکٹر ہے، ہمیں اس کے اوپر بالکل جو ہے تشویش ہے کہ ڈاکٹر ان کا اپنا ہونا چاہیے جو ان کو جا کر چیک اپ کرے، کیونکہ میڈیکلی وہ شروع سے ان کا ڈاکٹر ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کو کیا کیا میڈیسن اور کیا کیا وہ چیزیں جو ہے وہ خوراک جو ہے وہ دینی ہے. لہٰذا ابھی تک کوئی ایکسیس نہیں. ڈاکٹر فیصل کا نام دیا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے سامنے ان کی پیشی ہوئی تو بطور قیدی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ ہر قیدی سے پوچھتا آپ کا نام کیا، آپ کے والد کا نام کیا، کس جرم میں آئے. تو اس مکالمے کا بھی کوئی ذکر ہوا ہے؟ خان صاحب نے یہ کہا کہ میں عمران اور پھر والد صاحب کو اپنے کہا گھڑی چوری کے الزام میں آئے. وہ دیکھیں ریلیونٹ نہیں تھا. گھڑی چوری کے حوالے سے انہیں پتہ ہے کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی، ہر چیز ڈکلیئر کی ہے. کوئی ایسا مکالمہ نہیں ہوا؟ سپرنٹینڈنٹ جیل کرتا تھا ویسے قیدی سے پوچھتا تھا؟ نہیں، میں جب وہ سے انہیں لے کے گیا اس وقت تو ساتھ نہیں تھا، اور جب ان سے ملاقات ہوئی ہے تو ان کا حال پوچھنا تھا. اگر انہوں نے نام پوچھا، انٹری کی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی جو ان کا پروسیس ہے وہ کرنا ہے. آپ جو ہے نصاب گھڑی چوری کا دوسری چیزیں کر کے خود سیٹسفائی کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، جیل مزہ لے رہے ہیں. جیل کے عملے کے بارے میں کوئی شکایت وغیرہ کوئی جیل کے عملے کے ٹریٹمنٹ؟ نہیں، عملے کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن جو ان کو سہولیات نہیں دی گئی اس کے حوالے سے انہوں نے مجھے ضرور بتایا. آج آپ دوبارہ ملنے جا رہے ہیں؟
سر جا رہے ہاں آج اجازت ملی ہے دوبارہ